زندگی کی گاڑی اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ ہر کسی کو وقت کی کمی، کاموں کی زیادتی اور مصروفیات کی انتہا کا شکوہ تھا۔ بے شمار ضروری کام مکمل ہی نہیں ہو پاتے تھے، جو کل پر اور کبھی پرسوں پر چلتے چلے جا رہے تھے۔ میرے جیسی ایک گھریلو عورت کے بھی یہی مسائل تھے کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ اچانک کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پوری دنیا کی زندگی اور خصوصاً ترقی یافتہ ممالک کی زندگی یوں رک جائے گی۔ اپنی طرف سے تو سب زندگی کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 80% لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل حالات تھے۔ لوگ مایوسی اور نا امیدی کے شکار ہو رہے تھے۔ غریبوں کے الگ مسائل، امیروں کے الگ، چھوٹے بچے والوں کے الگ مسائل اور بڑے بچے والوں کے الگ، بزرگوں کے الگ مسائل تو نوجوانوں کے الگ۔ انتہائی خوف اور دہشت کا عالم تھا۔ ہماری ریجنل صدر صاحبہ کی مدد سے شروع ہونے والی گروپ واک، جو میرے لیے تو ایک جماعتی کام ہی تھی، جس کے ذریعے مل کر کام کرنے کی عادت دوبارہ شروع ہونے لگی، کھلی فضا میں، ماسک وغیرہ کے بغیر، کیونکہ ضرورت نہیں تھی تو آزادی کا احساس رہا۔ جنگل کی سیر کے دوران پودوں، پرندوں اور دوسرے سیر کے لیے آنے والے لوگوں کو دیکھ کر سب کو اپنے بچپن اور موجودہ حالات یاد آتے رہے۔ روز ہی کوئی اپنا قصہ چھیڑ دیتا، کبھی کوئی بچپن کا واقعہ، کبھی پرانے گھر کا واقعہ، تو کبھی نئے محلے کا واقعہ۔ جڑی بوٹیوں کا ذکر چلتا تو بے شمار ٹوٹکے بھی نکل آتے۔ ہماری انگلش نگران ریچل صاحبہ ہمیں پودوں، درختوں اور پرندوں کے بارے میں کافی مفید معلومات دیتی رہیں، جس پر دلچسپی رکھنے والی بہنیں گھر جا کر مزید معلومات نیٹ سے حاصل کرتیں اور پھر آ کر ہم کو بھی بتاتی۔ واک کے دوران جب بھی کوئی بہن تھک جاتی تو دوسروں کو دیکھ کر پھر سے پرجوش ہو جاتی اور ایک دوسرے کے حالات اور باتیں سن کر ہمیں حوصلہ ملتا تھا۔ وہ تمام خوبصورت مناظر اور ایک بڑا اوک کا درخت جس کے پتے پہلے دن کی سیر سے آخری دن تک گرتے رہے اور مختلف رنگ بھی بدلتے رہے، جو ابھی بھی میری ایک ڈائری میں موجود ہیں۔ بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے۔ سیر کے دوران ٹوٹے مڑے ہوئے درختوں اور پودوں کو دیکھ کر مجھے یہ شعر بہت یاد آتا تھا، جس کو میں نے اپنے کام میں شامل کیا ہے۔ اپنے کام کے ذریعے میں نے اپنی بلکہ ہر انسان کی زندگی کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، اس میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم۔ Walking in the group was amazing. We became aware of each other's well being and issues and how others were dealing with COVID. The forest reminded me of my childhood as my father was in the army. I made it abstract. The silver birch trees, the heather, the pebbles, and the stones, and our houses at the edge of the forest, the clear skies, and beautiful greenery.
I felt I would get refreshed by fresh air and the calm noise of water with singing birds. The greenery would be soothing for my eyes, and the bright colored leaves and flowers on grass and sun would make me free from all negatives, and I will be happier person in nature. I would sense the healing power of nature more closely, so I tried to show how everything would have affected my head literally.